السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد ہمارا آج کا جو کورس کا موضوع ہے ظہور امام مہدی کا، وہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ بیٹھیں اور آخر تک بیٹھیں، اور اہم اہم جو پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کریں، تاکہ پرچہ دینے میں، پرچہ حل کرنے میں آپ کو آسانی رہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله عنده علم الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ہمارا جو آن لائن 7 روزہ کورس چل رہا ہے اس کا آج 6واں دن ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے عقیدہ ظہور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان۔ اس حوالے سے ہمیں چند بنیادی باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کا جو عقیدہ ہے یہ برحق ہے، لیکن قیامت کب آنی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آنی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کی بہت سی علامات بیان فرمائی ہیں، اور ان علامات کو محدثین کرام نے 2 طرح تقسیم کیا ہے۔ بعض کو علامات صغرا یعنی چھوٹی علامات، اور بعض کو علامات کبرا بڑی علامات کا نام دیا جاتا ہے۔ علامات صغرا کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ظہور کے بعد قیامت بالکل قریب آ جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا وجود میں آنا ضروری ہے۔ اور جبکہ علامات کبرا بالعموم قیامت کے قریب تر زمانے میں ظاہر ہوں گی۔ چنانچہ انہی علامات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور اور ان کی خلافت کا قیام ہوگا۔ اب مہدویت کا جو منصب ہے یہ خالص روحانی مقام ہے، روحانی منصب ہے، اس لیے بہت سے لوگوں نے اس منصب پر بیٹھنے کی کوشش کی اور مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کیے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے جھوٹوں کے نام ہمیں ملتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی تھے کہ ان کو کئی سال تک حکمرانی بھی ملی اور اپنے فتنوں کا پرچار کرتے رہے۔ لیکن یاد رکھیے گا ان تمام فتنوں میں جو سب سے بڑا ارتدادی فتنہ ہے فتنہ قادیانیت۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے جہاں بہت سے دعوے کیے، آپ گزشتہ اسباق میں دعوے پڑھ چکے ہیں، کبھی کہتا ملہم من اللہ ہوں، کبھی کہتا مناظر اسلام ہوں، کبھی کہتا مجدد ہوں، کبھی کہتا مسیح ہوں، کبھی کہتا نبی ہوں، تو وہیں اس کا ایک دعویٰ امام مہدی ہونے کا بھی ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عموماً ہمارے معاشرے میں قادیانی جب سادہ لوگ مسلمانوں کو قادیانیت کی دعوت دیتے ہیں تو عموماً وہ اپنی بات کا آغاز اسی عقیدے سے کرتے ہیں، امام مہدی علیہ الرضوان کے عقیدے سے۔ مثلا امت مسلمہ سے ہمدردی کا جذبہ ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کس بدحالی میں مبتلا ہیں، کس قدر ظلم میں مبتلا ہیں، کس قدر مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، حالات کتنے خراب ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ احادیث کے مطابق امت کو ان تمام پریشانیوں سے نجات کب ملے گی؟ جب امام مہدی آئیں گے۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اتنی پریشانیاں، اتنا ظلم، سب کچھ ہو رہا ہے، امام مہدی کیوں نہیں آ رہے؟ اور پھر خود ہی اپنی بات موڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک امام مہدی آ چکے ہیں۔ اور کبھی سادہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارا اور تمہارا اختلاف کوئی بڑا نہیں ہے، صرف امام مہدی کے مسئلے میں اختلاف ہے، تم کہتے ہو امام مہدی نے آنا ہے اور ہم کہتے ہیں امام مہدی آ چکے ہیں، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے، یہ بس ہمارا اور آپ کا اختلاف اسی بات میں۔ تو یاد رکھیے گا، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک دروازہ ہے جس دروازے سے قادیانی لوگ داخل ہو کر مرزا قادیانی کی نبوت تک منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر اس دروازے سے گھسیں گے، امام مہدی منوائیں گے، پھر آگے مسیح منوائیں گے،
اور پھر چلتے چلتے جو آخری درجہ اور آخری سٹیپ ہے وہ جا کے نبوت تک پہنچتا ہے۔ اب اگر ہمارے معاشرے میں جو مسلمان ہیں ان کو عقائد کا پتہ ہو، عقائد کی تفصیلات کا پتہ ہو، اپنے عقیدے پہ مضبوط ہو، تو اگر اس دروازے پہ آ کر اگر قادیانی کو روک دیا جائے، اس دروازے سے داخل نہ ہونے دیا جائے اس کو، یعنی مسلمان کو پتہ ہے امام مہدی کا عقیدہ کیا ہے، پتہ ہے اس کو، اس دروازے سے داخل نہ ہونے دیا جائے، تو اب اگلے جو سارے راستے ہیں نا انشاءاللہ وہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس عقیدے کی، اس موضوع کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ یہ دروازہ ہے جس دروازے سے وہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ مسلمانوں تک اگر اس عقیدے کی بات پہنچ جائے، عقیدے کی تفصیلات پہنچ جائیں، تو انشاءاللہ مسلمان اسی دروازے سے ہی اس بدبخت کو واپس کر دے گا اور پھر مسلمان کا ایمان انشاءاللہ تعالی بچ جائے گا۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ سمجھیے گا کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ذکر صحیح احادیث مبارکہ میں ہے، صحیح احادیث مبارکہ میں ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں صحیح احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے والی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں یہ بتایا کہ آخر زمانے میں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا، تو آپ علیہ السلام نے امت سے کوئی پہیلی نہیں بوجھی کہ بجاؤ امام مہدی آئیں گے ڈھونڈ لو، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ پہیلی ہوتی تو ہو سکتا آپ کسی کو ڈھونڈ لیتے، میں کسی کو ڈھونڈ لیتا، فلاں بندہ کسی کو ڈھونڈ لیتا، تو ساری امت بیچاری کشمکش میں رہتی۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے امت کی رہنمائی فرمائی اور جہاں یہ فرمایا کہ امام مہدی علیہ رضوان آئیں گے تو وہاں ان سے متعلق ایک ایک بات کی وضاحت فرما دی، احادیث میں ان کا ذکر فرما دیا، امام مہدی علیہ الرضوان کا شخصی خاکہ، آپ کا نام، نسب، حلیہ، والد کا نام، جائے پیدائش، یہ سب چیزیں بیان فرما دی۔ بلکہ یہ بھی تک بیان فرما دیا کہ امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے، امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور کن حالات میں ہوگا، کہاں پہ ہوگا، امام مہدی علیہ الرضوان کی خلافت کی برکات کیا ہوں گی، یعنی سارا کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے امت سے کوئی پہیلی نہیں بوجھی تھی کہ بھئی آخر زمانے میں مہدی آئیں گے، جاؤ جا کے تلاش کر لو، یہ ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ آپ نے ایک ایک چیز بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے تاکہ امت کسی جھوٹے کو، کسی دغا باز کو سچا سمجھ کے مہدی نہ مان لے گئی، تاکہ امت کہیں گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ آپ علیہ السلام نے ایک ایک بات کھول کے بتائی ہے۔ ان علامات کی روشنی میں سچے کو پہچاننا اور جھوٹے کو پہچاننا ہمارے لیے بہت آسان ہے، امت کے لیے بڑی آسانی فرما دی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ سمجھیے گا جو بڑی آسان سی بات ہے، بڑی آسان سی بات ہے، وہ یہ کہ سچے امام مہدی علیہ رضوان کی جہاں بہت سی علامات ہیں، وہاں علماء نے ایک بڑی عجیب علامت یہ بیان فرمائی، بڑی سادہ سی علامت، بڑی آسان سی علامت کہہ لیں، کہ سچے امام مہدی علیہ رضوان اپنے مہدی ہونے کا اعلان نہیں کریں گے، دعویٰ نہیں کریں گے بھی میں امام مہدی، لوگو آؤ مجھے مان لو، جو مجھے نہیں مانے گا کافر ہو جائے گا، جو مجھے نہیں مانے گا اس کے خلاف میں جہاد کروں گا، جو مجھے نہیں مانے گا اس کو جینا، ایسا نہیں ہے۔ سچے امام مہدی رضوان اپنے مہدی ہونے کا اعلان یا دعویٰ یہ چیزیں نہیں کریں گے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ آ کر جتنے جھوٹے آئے آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سب نے دعوے کیے ہیں کہ میں امام مہدی، مجھے مان لو، بلکہ جو آخری بدبخت گزرت نے تو اشتہار چھاپے ہیں باقاعدہ اس پر، اور نہ ماننے والوں کو دھمکیاں تک دی ہیں۔ تو یہ بڑی آسان ہے ہمارے لیے سچے اور جھوٹے کو پہچاننا۔ چنانچہ اسی ترتیب کے ساتھ ہم چلیں گے، پہلے ہم سچے امام مہدی رضوان کا ذکر پڑھیں گے، سارا ان کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں، جو تفصیلات ملتی ہیں وہ سب ہمارے سامنے آ جائیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے جھوٹا امام مہدی جو ہے، جو بدبخت جھوٹا دعویٰ جس نے کیا مرزا غلام قادیانی، اس کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر سچے اور جھوٹے میں ہم پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے چند احادیث ہم دیکھ لیتے ہیں جن میں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1، پہلی حدیث مبارکہ مختلف کتابوں میں یہ آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا،
اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا۔ دوسری روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا کہ مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو مہدی علیہ رضوان کی حکومت کو مستحکم کریں گے، مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو امام مہدی علیہ رضوان کی حکومت کو مستحکم کریں گے۔ تیسری روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم، یعنی عبد المطلب کی اولاد، آپ نے فرمایا کہ ہم جنت کے سردار ہیں، میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی علیہ رضوان۔ آپ نے ان سب کا نام لے کے فرمایا کہ ہم تو اہل جنت کے سردار ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، آپ کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ دوسری بات، اب وہ احادیث دیکھ لیتے ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی علامات کو بیان فرمایا، تاکہ امت کسی جھوٹے کو سچا نہ مان لے، ان علامات کی روشنی میں سچے کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی شخصی علامات کہہ لیں، جس میں آپ کا نام ہے، نسب ہے، آپ کا حلیہ مبارک، کی سب سے تفصیل سے احادیث کی روشنی ہمارے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گی۔ نمبر ایک، سب سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا اسم مبارک کیا ہوگا، آپ کا نام کیا ہوگا؟ تو حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمه اسمی۔ آپ نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی محمد۔ اس حدیث سے ہمیں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا نام مل گیا کہ ان کا اصل نام کیا ہوگا، محمد۔ دوسری روایت، آپ کے والد کا نام کیا ہوگا؟ تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجیں گے، اس کا نام میرے نام کے مطابق اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا، یعنی عبداللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ امام مہدی علیہ رضوان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ، محمد بن عبداللہ۔ ایک بات سمجھ لیجئے، احادیث میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی والدہ کے نام کا ذکر نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہوگا۔ البتہ بعض علماء کرام نے آپ کی والدہ کا نام بھی آمینہ ذکر کیا ہے کہ جو نام آپ علیہ السلام کی والدہ کا ہے وہی نام امام مہدی رضوان کی والدہ کا ہوگا، لیکن میں نے عرض کر دی احادیث میں نہیں ہے، بعض علماء کرام نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 3، امام مہدی کا نسب کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میری عطرت سے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے، سید ہوں گے، سید اہل سادات میں سے ہوں گے، تو اس سے ہمیں ان کا نسب مل گیا۔ فرمایا ان کی کنیت کیا ہوگی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کی 2 کنیتیں ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی اور بعض علماء فرماتے ہیں ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی۔ تو ان کی امام مہدی علیہ رضوان کی کنیت کے حوالے سے ہمیں 2 طرح کے قول ملتے ہیں علماء کرام کے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی اور بعض فرماتے ہیں ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی۔ نمبر 5، ان کا لقب کیا ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کا لقب مہدی ہوگا۔ جو ہم کہتے ہیں نا مہدی، تو یہ ان کا لقب ہے، نام مہدی نہیں ہے۔ آپ نے ابھی حدیث پڑھ لی کہ ان کا نام تو محمد بن عبداللہ ہے، محمد بن عبداللہ ہے، لقب ان کا مہدی ہوگا۔ اور ایک لقب علماء نے جابر بھی بتایا ہے، دونوں کی وجہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں ان کا لقب مہدی ہے، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حق کی ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کا لقب جابر ہوگا، یعنی مہدی بھی ہوگا اور جابر بھی ہوگا۔ جابر کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ امت محمدیہ کے قلوب پہ مرہم رکھیں گے، یا پھر یہ مطلب ہے کہ وہ ظالموں پر غالب آ کر ان کی شان و شوکت کو مٹا دیں گے۔ تو امام مہدی، جو مہدی ان کا لقب ہے، اور بعض علماء نے جابر لقب بھی بتایا۔ پیدا کہاں پہ ہوں گے؟ تو روایت موجود ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوگی، مدینہ منورہ میں ہوگی۔ حلیہ مبارک کیسا ہوگا؟
تو حدیث مبارک آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ فرمایا المہدی منی، امام مہدی مجھ سے ہوں گے، یعنی میری نسل، میری عطرت، میرے خاندان سے ہوں گے. اجل الجبہہ، ان کا چہرہ خوب نورانی چمکدار. اقن الانف، ان کی ناک ستواں یعنی پتلی پتلی اور بلند ہوگی. یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے پہلے وہ ظلم سے بری ہوئی تھی. اور فرمایا یملک 7 سنین، وہ 7 سال تک حکومت کریں گے. اس حوالے سے بعض روایات 7 سال کی ہیں، بعض روایات 8 سال کی ہیں، اور بعض روایات 9 سال کی ہیں. تینوں روایات ہمیں ملتی ہیں. یہ وہ احادیث مبارکہ تھیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا شخصی علامات ہمارے سامنے بیان فرمائیں. اب ان ساری احادیث کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان جو سچے مہدی ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ سید ہوں گے، اہل سادات میں سے ہوں گے. ان کی کنیت ابو عبداللہ یا ابو القاسم ہوگی. ان کا لقب مہدی یا جابر ہوگا. ان کی جائے پیدائش مدینہ منورہ ہوگی. اور ان کا حلیہ مبارک انتہائی خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ، چمکدار، اور ناک ان کی بالکل پتلی اور بلند ہوگی. ان کا حلیہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. تو یہ 7 چیزیں ہیں جو ہمیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر سچے کو پہچاننا بہت آسان ہے. اب دیکھیں ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا میں امام مہدی ہوں، تو آپ سب سے پہلے چیک کریں نام کیا ہے، پھر والد کا نام چیک کریں گے، پھر اس کا آپ کیا چیک کریں گے، خاندان کیا ہے، پھر اس کی کنیت، پھر لقب، پھر جائے پیدائش، پھر اس کا حلیہ. تو اتنا کچھ دیکھنے کے بعد ایک سچے اور جھوٹے کو پہچاننا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. اور یہ 7 علامات ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے، اور بلکہ یوں سمجھ کہہ لیجیے پتہ نہیں بلکہ ہمیں ازبر ہونی چاہیے کہ بھئی کون کون سی علامات ہیں جس سے ہم نے سچے کو پہچاننا ہے. اور میں نے 8ویں بات آپ کو عرض کر دی جو حدیث مبارکہ میں نہیں ہے. ہاں البتہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا نام بھی حضرت آمنہ کے نام پہ آمنہ ہوگا. یہ تو ہو گیا امام مہدی علیہ الرضوان کا شخصی علامات، جس میں ان کا نام، نسب، حلیہ، والد کا نام، جائے پیدائش، کنیت، لقب، یہ سب چیزیں آ گئی. اب دوسری روایات ہمیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے پہلے کے حالات و واقعات بتا دیے کہ ان کے ظہور سے پہلے کیسے حالات و واقعات ہوں گے. ایسے حالات بنیں گے دنیا کے، جب وہ حالات بن جائیں تو سمجھ جاؤ امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہونے والا ہے. تیاری کر لو، وہ حالات ہونے ہیں، وہ واقعات ہونے ہیں. ہم ان میں سے چند احادیث کو دیکھ لیتے ہیں. پہلی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب دریائے فرات کا پانی خشک ہوگا اور اس میں سے سونے کا ایک خزانہ ظاہر ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اس موقع پر تم میں سے جو کوئی وہاں موجود ہو تو اس میں سے کچھ نہ لے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عنقریب دریائے فرات کا پانی خشک ہوگا، اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، تو لوگ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑیں گے. آپ نے فرمایا اتنی شدت سے لڑائی ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے اس موقع پر خیر نہیں ہوگی، اس میں خیر نہیں ہوگی. یہ حالات و واقعات پیدا ہونے، تو یہ دریائے فرات کا خشک ہونا، سونے کا پہاڑ نکلنا، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ کسی گلی محلے میں ہوگی پتہ نہیں چلی. یہ دنیا کے سامنے سارا واقعہ ہونا ہے، اس پہ جنگ ہونی، لڑائی ہونی ہے، اور لوگ مارے جانے. تو امام مہدی علیہ رضوان کی ظہور سے پہلے یہ حالات و واقعات پیدا ہونے ہیں، یہ حالات و واقعات پیدا ہونے ہیں. دوسری روایت جو اور واضح ہے، بہت واضح ہے، یہ روایت مستدرک حاکم میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک مرتبہ لوگ حج کے لیے جب مکہ مکرمہ آئیں گے اور میدان عرفات میں جمع ہوں گے تو اس وقت ان کا کوئی امام نہیں ہوگا. پھر جب وہ اگلے دن مینا میں پڑاؤ کریں گے تو اچانک دشمنی کی ایسی آگ بڑکے گی کہ قبائل ایک دوسرے پر کتوں کی طرح حملہ کر دیں گے. یہ مینا کے میدان میں حاجی لڑ رہے ہیں آپس میں، حاجی.
حج کے ایام چل رہے ہیں، ہمیں خوب لڑیں گے حتیٰ کہ جمرہ عقبہ، یعنی جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں وہاں پہ جو 3 ستون بنے ہوئے ہیں، تو ان میں جو کہلاتا ہے بڑا شیطان، جمرہ عقبہ کہتے ہیں اس کو، تو میں یہاں تک کہ جمرہ عقبہ خون میں بہہ جائے گا، یعنی جمرہ عقبہ تک خون آ جائے گا، اور بعض فرماتے ہیں کہ جمرہ عقبہ خون سے بھر جائے گا۔ میں اس وقت لوگ گھبرا کر کسی بہترین آدمی کو تلاش کریں گے تاکہ اس کو اپنا امام بنائیں اور یہ فتنہ دور ہو جائے۔ اب وہ ان کو اس حال میں پائیں گے، کس کو؟ امام مہدی علیہ رضوان کو، کہ وہ بیت اللہ کے ساتھ اپنے چہرے کو چمٹا کر رو رہے ہوں گے۔ اور حدیث کے راوی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی فرماتے ہیں کہ گویا میں ان کے آنسوؤں کو ابھی دیکھ رہا ہوں۔ یقین یہ ہے عقیدے کی پختگی کہ وہ صحابی جو 1400 سال پہلے اس روایت کو بیان فرما رہے ہیں، لیکن عقیدے کی پختگی دیکھیں، جب اللہ کے نبی نے فرما دی بس عقیدہ بن گیا، فرمایا کہ میں تو گویا کہ ان کو آنسوؤں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ رو رہے ہیں۔ لوگ ان سے کہیں گے آئیے ہم آپ کی بیعت کریں، تو وہ فرمائیں گے ہائے افسوس، کس قدر وعدوں کو توڑ کر اور کس قدر خون ریزی کر کے تم میرے پاس آئے ہو، اور مجبور ہو کر لوگوں سے بیعت لے لیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان سے بیعت کر لینا، کیوں؟ کیونکہ وہ زمین و آسمان میں مہدی ہیں۔ اب اسے کیا بات سمجھ آئی ہمیں؟ اسی بات سمجھ آتی ہے کہ جس امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور حج کے موقع پہ ہونا ہے، حج کے موقع پہ، اور مکہ مکرمہ میں ہونا ہے، اور وہ حج بھی عام حج نہیں ہوگا بلکہ خاص حج ہوگا۔ کس لحاظ سے؟ کہ اس حج میں مینا میں خون ریزی ہوگی، حاجی آپس میں لڑیں گے، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ کتوں کی طرح لڑیں گے، جیسے کتے لڑتے ہیں آپس میں، اتنی شدید لڑائی ہوگی۔ اس حج کے موقع پر حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہونا ہے، امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہونا ہے۔ اب اس سے ہمیں خلاصہ کیا نکلا کہ دریائے فرات جو خشک ہونا ہے، وہاں سے سونا نکلنا ہے، اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑائی ہونی ہے، جن میں بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 لشکر آئیں گے، 3 لوگ بطور قائد کے آئیں گے لشکر لے کر تاکہ سونے کو حاصل کر لیں، اور پھر ان میں خون ریزی ہوگی بڑی شدید قسم کی۔ اور میں نے روایت آپ کے سامنے ذکر فرما دی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی شدید لڑائی ہوگی کہ گویا کہ ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ امام مہدی رضوان کے ظہور سے پہلے اہل بیت کا بھی قتل عام ہوگا۔ ایک شخص اٹھے گا جس کو سفیانی کا فتنہ کہا گیا ہے، جو اہل بیت کا قتل عام کرے گا۔ تو یہ حالات و واقعات پیدا ہونے ہیں۔ جب یہ حالات و واقعات پیدا ہوں گے تب حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا۔ ابھی تک یہ حالات و واقعات پیدا نہیں ہوئے۔ اب جب یہ حالات و واقعات پیدا ہو گئے اب کیا ہوگا؟ اب حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہو جائے گا۔ اب ہم اگر تفصیل سے ان حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کی بات کریں تو یاد رکھیے گا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی علامات بتائیں۔ میں خلاصہ سارا ترتیب چل رہا ہوں اب ظہور تک۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور سید زادے ہوں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، ان کا حلیہ انتہائی خوبصورت ہوگا، ان کا لقب مہدی جابر ہوگا، کنیت ابو عبداللہ یا ابو القاسم ہوگی۔ یہ وہ شخصیت ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان کے ظہور سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہوں گے کہ پوری دنیا ظلم زیادتی سے بھر چکی ہوگی، مختلف قسم کی ظلم ہو رہے ہوں گے، دریائے فرات خشک ہوگا، وہاں سونا نکلے گا، لوگ وہاں لڑائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا فتنہ اٹھے گا سفیانی کے نام سے، جو بہت زیادہ قتل عام کرے گا، بہت زیادہ قتل عام کرے گا، اور یہاں تک کہ اہل بیت تک کا قتل عام ہوگا، اہل بیت تک قتل عام ہوگا۔ پھر حج کے موقع پر مینا میں خون ریزی ہوگی، حاجی لڑیں گے آپس میں بہت زیادہ۔ اب کیا ہوگا؟ اس حج کے موقع پر یاد رکھیے گا کہ پوری دنیا سے 7 بڑے علماء کرام مکہ مکرمہ آئے ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ اوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی۔ یہ امام مہدی علیہ رضوان کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہوں گے، اور یہ پہلے سے آپس میں مشورہ کر کے نہیں آئے ہوں گے بلکہ الگ الگ آئے ہوں گے، لیکن جب وہاں اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے اور آنے کا مقصد بیان کریں گے تو ساتھوں کا مقصد ایک ہی ہوگا۔
اب یہ ساتوں مل کر حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کو تلاش کریں گے، کیونکہ حالات بن چکے ہوں گے نا، حاجیوں کی لڑائی ہو چکی ہوگی، دریا فرات خشک ہو چکا ہوگا، وہ سب حالات واقعات پورے ہو چکے ہوں گے. اب امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا ہے. چنانچہ یہ جب دیکھیں گے ایک شخص کو حدیث کے مطابق کہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف چمٹ رو رہا ہے، تو اور علامتیں پوری ہیں اس میں، تو یہ جا کر ان سے کہیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں؟ تو کہیں گے نہیں، میں تو ایک انصاری ہوں، میں تو ایک عام انصاری آدمی ہوں، اور اس ڈر سے کہ لوگ مجھے خلیفہ امام نہ بنا دیں، میں بوجھ کیسے اٹھاؤں گا، میں کیسے یہ بوجھ اٹھاؤں گا، وہ وہاں سے چلے جائیں گے، نکل جائیں گے. پھر لوگ ان کے پیچھے آئیں گے، مکہ مدینہ، تقریباً 3 چکر لگیں گے ایسے مکہ مدینہ کے. بالآخر یہ علماء ان کو مکہ مکرمہ میں حجر اسود کے پاس جا کے پکڑ لیں گے اور ان سے کہیں گے ہمیں بیعت کر لیجئے، اگر آپ نے ہمیں بیعت نہ کیا تو ہمارا گناہ بھی پھر آپ کے سر ہے، ہمارا خون بھی پھر آپ کے سر ہے. چنانچہ امام مہدی علیہ الرضوان حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر ان کی بیعت کریں گے. پھر عشاء کی نماز کے بعد امام مہدی علیہ الرضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈا مبارک، قمیض مبارک اور تلوار کے ساتھ ظہور فرمائیں گے اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور پھر منبر پہ چڑھ کر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمائیں گے. اس کے بعد پھر مختلف علاقوں کے لوگ، شام کے ابدال، عراق کے، مصر کے نیک لوگ، یہ آ کر امام مہدی علیہ الرضوان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اب میں نے عرض کی کہ امام مہدی الرضوان کے ظہور سے پہلے ایک فتنہ اٹھا ہوگا سفیانی کے نام سے. چنانچہ سفیانی جو ہے امام مہدی علیہ الرضوان کے خلاف ایک لشکر روانہ کرے گا. یہ لشکر جب ایک جگہ پہ پہنچے گا، روایات میں اس کا نام مقام بیدا پہ جب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ پورے کے پورے لشکر کو زمین میں دسا دے گا. صرف 2 لوگ بچیں گے، ایک شخص جا کر سفیانی کو اس واقعے کی اطلاع کرے گا اور ایک شخص آ کر حضرت امام مہدی کو خوشخبری سنائے گا کہ جو لشکر آپ کے خلاف آیا تھا اللہ نے اس کو زمین میں دسا دیا ہے. اس کے بعد امام مہدی علیہ الرضوان سفیانی کو خط لکھ کر اپنے بیعت کی کہیں گے کہ تو بیعت کر لے، تو بھی تسلیم کر لے اور تو بھی شامل ہو جا. چنانچہ سفیانی امام مہدی علیہ الرضوان کی بیعت کر لے گا. اب یہ بیعت کب تک رہے گی؟ مختلف ہے، بعض کتابوں میں کہ 3 سال تک. 3 سال کے بعد لوگوں کے بہکانے پر سفیانی بیعت توڑ دے گا. چنانچہ امام مہدی علیہ الرضوان لشکر لے کر اس کا مقابلہ کریں گے اور سفیانی کو پکڑ لیں گے، اور روایات میں آتا ہے کہ ایک چٹان پہ جا کر بکری کی طرح اس کو ذبح کر دیں گے، بکری کی طرح ذبح کر دیں گے. اب امام مہدی علیہ الرضوان کی خلافت کو استحکام ہوگا، آپ اسلام کو استحکام نصیب کریں گے، آہستہ آہستہ زمین کے حکمران آپ کی اطاعت میں داخل ہوتے جائیں گے. پھر امام مہدی علیہ الرضوان مختلف علاقے فتح کریں گے. اسی دوران مسلمانوں کی اور رومیوں کی یعنی عیسائیوں کی آپس میں صلح ہو جائے گی اور دونوں مل کر جنگ لڑیں گے. جب جنگ جیتیں گے تو اختلاف ہو جائے گا جنگ کس لیے جیتے. مسلمان کہیں گے اسلام کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، عیسائی کہیں گے نہیں صلیب کی برکت سے، اور پھر ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی. جب آپس میں لڑائی ہوگی تو مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی. اس سے عیسائیوں کا، رومیوں کا حوصلہ بڑھ جائے گا، بلند ہو جائے گا. اب پھر دوبارہ جنگیں شروع ہو جائیں گی. اب روایات میں آتا ہے بڑی سخت جنگیں ہوں گی اور جو ان کے مقابلے مسلمان ہوں گے، فرمایا وہ مسلمان جو لشکر ہوگا وہ 3 حصوں میں مشتمل ہوگا. ایک وہ جو جنگ سے بھاگ جائے گا، روایات میں آتا ہے اللہ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. دوسرا گروہ وہ جو شہادت حاصل کر لے گا، اور تیسرا گروہ وہ جو ان پہ فتح پا لے گا. چنانچہ امام مہدی رضوان چلتے چلتے مقابلہ کرتے کرتے شام، ملک شام پہنچ جائیں گے اور دمشق کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیں گے. اس دوران دجال کا بھی خروج ہو چکا ہوگا. اور پھر جب امام مہدی رضوان کے ساتھ چند افراد بچے ہوں گے، کیونکہ جنگیں بہت زیادہ ہوئی ہوں گی، چند افراد بچے ہوں گے، اور یہ چند افراد دمشق کی جامع مسجد میں پناہ لیے ہوں گے، دشمن نے ان کو گھیر رکھا ہوگا، اور اس حالت میں یہ لوگ اندر رہیں گے اور آپس میں عہد کریں گے کہ ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو چکے ہیں، ہم بھی اب باہر نکل کے جو آخری جنگ لڑیں گے، فیصلہ کن مارکا لڑیں گے، ہم بھی اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے.
चुनाचे ये आपस में सलाह मशवरे करके इबादत में आहुजारी में रात गुजारेंगे और सुबह जब अजान देकर नमाज का वक्त होगा इमाम महदी रिजवान मुसल्ले पे खड़े होंगे, जब इकामत होगी तो इसी दौरान आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा दमिश्क की जामिया मस्जिद के सफ़ेद मीनार पे। चुनाचे इमाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, लेकिन नमाज पढ़ेंगे इमाम महदी रिजवान के इक़्तिदा में आकर। उसके बाद इमाम महदी रिजवान बतौर मुशीर और बतौर वजीर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में आ जाएंगे। और दज्जाल जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो रिवायात में आता है कि वो भाग जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे, पीछा कर, कल ये मौजू पढ़ चुके हैं आप तफसील से, पीछा करेंगे और बाबेलुद नामी एक जगह है जहां जाकर उसको पकड़ लेंगे और रिवायात में आता है कि इस्लाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मैयत में इमाम महदी रिजवान कुछ अरसा गुजारेंगे, मजीद हालात वाक़यात हदीस में मौजूद हैं। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने ही में इमाम महदी रिजवान अपनी तबी उम्र पूरी करके फोत हो जाएंगे, फोत हो जाएंगे। इमाम महदी रिजवान की उम्र कितनी होगी, मुख्तलिफ रिवायात हैं। बाज़ रिवायात में 51 साल भी है, बाज़ में 52 साल भी है, मुख्तलिफ रिवायात हैं। फोत हो जाएंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी अलैहि रिजवान का जनाजा पढ़ाएंगे और बैतुल मुक़द्दस में इनकी तदफीन होगी। ये मैंने आपके सामने पूरी यानी अहादीस के खुलासे से पूरे वाकयात तरतीब से अर्ज कर दिए हैं कि ये वाकयात ऐसे होंगे। इससे आपको एक बात समझ आई होगी कि हदीस की तरतीब के मुताबिक हजरत इमाम महदी का ज़हूर पहले है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल बाद में है, नुज़ूल बाद में है। ठीक है, तरतीब ये है, इमाम महदी रिजवान का ज़हूर, फिर ईसा इस्लाम का आसमान से को आप पढ़ चुके हैं। तो उसके यहाँ तरतीब उल्टी है, वो पहले ईसा बना है, बल्कि यूं कह लें पहले दज्जाल बना है। जब दावा के दज्जाल हो गया ना, तो पहले दज्जाल बना, फिर उसने कहा मैं ईसा हूं और फिर कहा मैं महदी हूं। तो उसने तरतीब उल्टी की है, पहले वो ईसा बना है फिर महदी बना है। जबकि अहादीस की तरतीब क्या है, कुरान और हदीस की तरतीब में इमाम महदी का ज़हूर पहले है, ईसा इस्लाम का नुज़ूल बाद में है। तो ये पूरी एक तरतीब है, एक पूरी तरतीब हमारे सामने आ गई कि किस तरतीब से अहादीस हमें मिलती हैं। सुनाचे हम यहाँ भी दो अहादीस देख लेते हैं। ये मशहूर रिवायत है, उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के रावी हैं, फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक खलीफा की मौत के वक़्त लोगों में कि अगला खलीफा किसको मुंतखब करें, इख्तिलाफ हो जाएगा। इस दौरान एक आदमी मदीना से निकलकर मक्का की तरफ भागेगा कि लोग उसे खिलाफत के लिए निकाल लेंगे, लेकिन वो उसे नापसंद करेंगे और फिर लोग उनके हाथ पर हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान में बैत कर लेंगे। ये खुलासा है, मैंने पूरा वाक़या आपको अर्ज कर दिया कि इमाम महदी रिजवान खलीफा बना दें, मैं तो ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो वो मक्का मदीना 3 चक्कर लगाएंगे, बिल आखिर लोग उनको मक्का मुकर्रमा में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान में पालेंगे और वहां पर वो लोगों की बैत करेंगे। हेलो, हेलो, 1 2 3 माइक टेस्ट।
کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے درمیان میں آواز کچھ کٹ گئی تھی، منقطع ہو گئی تھی. میں دوبارہ وہیں سے آ رہا ہوں جہاں سے آواز کٹی تھی. تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے حوالے سے بات چل رہی تھی، ان کے ظہور کے حوالے سے. تو میں نے عرض کیا کہ وہ لوگوں مال غنیمت تقسیم کریں گے، آپ علیہ السلام کی سنت کو جاری کر دیں گے، اور پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، 7 سال تک زندہ رہیں گے، پھر انتقال ہوگا اور مسلمان ان کی زیادہ پڑھیں گے. میں نے تفصیل عرض کر دی کہ بعض روایات میں 7 سال ہے، بعض میں 8 سال ہے، بعض میں 9 سال ہے. اور زیادہ کون پڑھائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تدفین کہاں ہوگی؟ بیت المقدس میں. تو میں تفصیلات آپ کے سامنے ساری عرض کر دی ہیں. اب امام مہدی علیہ رضوان جب خلیفہ ہوں گے مسلمانوں کے تو ان کی خلافت کی برکات کیا ہوں گی، یہ بھی ضروری دیکھنا. احادیث اس پر تفصیلی احادیث موجود ہیں. یہ اس لیے ضروری سمجھنا کہ ایسے کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دی میں مہدی ہوں، جناب نہیں. امام مہدی رضوان جب خلیفہ ہوں گے تو ان کی خلافت کی برکات موجود ہیں احادیث میں ساری. آئیے ان احادیث کا خلاصہ، احادیث تفصیلی ہیں، ہم خلاصتاً ان میں سے چند برکات کو لے لیتے ہیں. میں نے عرض کر دی تفصیلی احادیث موجود ہیں، ہم نے اس کا خلاصہ نکالا ہے کہ امام مہدی رضوان کی خلافت کی برکات کیا ہوں گی. نمبر 1 کہ ان کی خلافت کی برکت یہ ہوگی کہ دنیا سے ظلم جبر ختم ہو جائے گا. اسی طرح روایات کے مطابق بارشیں بقدر ضرورت ہوں گی اور مویشیوں کی کثرت اور فراوانی ہوگی. اسی طرح روایات کے مطابق ان کی خلافت کی برکت یہ ہوگی کہ زمین اپنی پوری پیداوار اگل دے گی اور کچھ بھی نہ چھوڑے گی. اسی طرح حدیث کے مطابق ان کی خلافت کی برکت کیا ہوگی کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. جس طرح پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی، عدل انصاف قائم ہو جائے گا، ہر طرف خوشحالی ہوگی. فرمایا اس زمانے میں مال کھلیان میں اناج کی ڈر کی طرح پڑا ہوگا اور زمین و آسمان والے اس سے خوش ہوں گے، اور وہ لوگوں کو مال بالکل یکساں طور پر عطا فرمائیں گے. اور ان کی خلافت کی ایک بڑی برکت یہ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں امت کے دلوں کو استغنا اور بے نیازی سے بھر دے گا. استغنا آ جائے گا امت کے دل میں، بے نیازی آ جائے گی، اور وہ بغیر امتیاز اور بغیر ترجیح کے ان کا انصاف سب کے لیے عام ہوگا. ان کا انصاف سب کے لیے عام ہوگا. یہ تو ہو گیا جی سچے امام مہدی علیہ رضوان، سچے امام مہدی علیہ رضوان ان کا ذکر احادیث کی روشنی میں. اب اس ساری بات کا خلاصہ اگر ایک شخصیت ہیں جن کا نام محمد ہوگا، جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، سید زادے ہوں گے، عربی زبان ان کی ہوگی. پھر ان کے آمد سے پہلے جو حالات و واقعات بنیں گے کہ دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا، پھر مینا میں حاجیوں کی لڑائی ہوگی. اس دوران علماء کرام جو دنیا سے آئے ہوں گے وہ ان کی علامات کو دیکھتے ان کو پہچان لیں گے، وہ لوگوں کی پھر بیعت کریں گے، پھر وہ اسلام کا غلبہ کریں گے، جہاد کریں گے، اسلام کا غلبہ ہوگا. بالآخر اپنی عمر مکمل کرنے کے بعد اس اسلام کے نزول کے بعد ان کا انتقال ہوگا اور بیت المقدس میں تدفین ہو جائے گی. یہ تو سچے امام مہدی ہیں. اور ان کی خلافت جب قائم ہوگی، خلافت کی برکات احادیث میں موجود ہیں کہ برکات کیا ہوں گی. یہ سب کچھ تو سچے امام مہدی رضوان کے حوالے سے. اب دیکھتے ہیں کہ جھوٹا کون ہے. مرزا غلام قادیانی بدبخت، اس نے بھی دعویٰ کیا مہدی ہونے کا. مرزا قادیانی کا جو دعویٰ تھا مہدی ہونے کا، اس میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہے. اتار چڑھاؤ کیوں؟ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو دعوی مہدویت ہے یہ 2 لحاظ سے دوسرے دعووں سے مختلف ہے. 2 لحاظ سے 2 چیزیں ایسی تھیں، 2 مشکلات کہہ لیں آپ کہ مرزا قادیانی کے لیے مہدی ہونے کے دعوے کے لیے 2 مشکلات تھیں. پہلی مشکل یا پہلی الجھن کہہ لیں آپ کہ جن دنوں مرزا غلام احمد قادیانی مجدد، ملہم من اللہ اور معمور کے سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، مختلف دعوے کر رہا تھا، انہی دنوں سوڈان کی سرزمین میں ایک شخص اٹھا جس کا نام تھا محمد احمد، اور اس نے سوڈان میں مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیا تھا اور کئی لوگ اس کے پیروکار ہو چکے تھے، اور اس نے باقاعدہ انگریز سے لڑائی شروع کر لی تھی، اور 1883 تک تو اس نے سوڈان کے کئی علاقوں پہ قبضہ بھی کر لیا تھا. اس لیے
انگریز کو لفظ مہدی سے چڑ تھی. اب مرزا قادیانی کے لیے دعویٰ تھا، مہدی کا دعویٰ کرنا تھا اس نے، تو اس کے لیے مشکلات پیش آ رہی تھی. تو انگریز کو اس لفظ سے چڑ ہو گئی تھی نا کہ سوڈان کا شخص اٹھا مہدی کہا خود کو، تھا وہ بھی جھوٹا. وہ مہدی سوڈانی کے نام سے مشہور ہے، مہدی سوڈانی کہتے ہیں اس کو، محمد احمد اس کا نام تھا وہ بھی جھوٹا. لیکن انگریز کو اس نے اچھا خاصا جو ہے نا نچایا تھا، وہاں اپنے پیروکاروں کو لے کر اچھا خاصا لڑا اور کئی علاقوں پہ قبضے کر لیے، اس لیے انگریز کو اس نام سے چڑ تھی. چنانچہ مرزا غلام قادیانی 1892 تک تو اس لفظ کو کھل کے استعمال ہی نہیں کر سکا نا، مختلف ہیلوں بہالوں سے، اس لیے اس نے دعوی مسیحیت کر دیا کہ میں مسیح ہوں. پھر آہستہ آہستہ 1892 کے بعد مرزا غلام قادیانی اس دعوے کی طرف بڑھا آہستہ آہستہ، اور انگریز کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے یہ شوشہ چھوڑا. اس نے کہا کہ اصل میں مہدی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خونی مہدی اور ایک ہوتا ہے شریف مہدی. تو کہا کہ میں وہ خونی مہدی نہیں ہوں جو لڑے گا، تو اس لیے انگریز کو مجھ سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں مہدی بن بھی گیا تو اس سے لڑوں گا نہیں، میں جہاد نہیں کروں گا. سر جہاد کرنا مردوں کا کام ہے، تو ایسے لوگ تو جہاد کر بھی نہیں سکتے نا. تو اس لیے اس نے انگریز کو تسلی دلائی کہ پریشان نہ ہونا، میں وہ خونی مہدی نہیں ہوں. اور بلکہ اس نے تو باقاعدہ ایک رسالہ لکھا انگریز سرکاری خوشامد پہ، ستارہ قیصریہ کے نام سے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا. اور اس میں اس نے لکھا کہ انگریز کی تعریف میں اس نے وہ تعریفیں کی اور اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو جی میں وہ خونی مہدی نہیں ہوں، اس لیے انگریز کو مجھ سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کا پکا خیر خواہ ہوں، میں وہ خونی مہدی خونی مسیح نہیں ہوں، نعوذ باللہ. تو ایک تو اس نے یہ حل نکالا کہ انگریز کے دل میں جو مہدی لفظ کا خوف تھا اس کو کم کرنے کے لیے نعوذ باللہ اس نے گستاخانہ زبان استعمال کی اور خونی مہدی کا لقب دے کر خود کو سیٹ پہ کر لیا. دوسری بڑی رکاوٹ جو مرزا قادیانی کے اس دعوے میں تھی، دعوے کے سامنے رکاوٹ تھی، وہ یہ تھی کہ احادیث میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی علامات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا، آپ سب پڑھ چکے ہیں. اب ان میں سے کوئی ایک علامت بھی ایسی نہیں تھی جو مرزا قادیانی میں پائی جاتی، ایک علامت بھی نہیں تھی. اب جب ایک علامت بھی نہ پائی جا رہی ہو تو پھر مرزا قادیانی مہدی بنتا کیسے؟ چنانچہ اس نے یہاں بھی چال چلی اور انتہائی مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جتنی بھی احادیث امام مہدی علیہ رضوان سے متعلق ہیں وہ سب کے سب ضعیف اور موضوع ہیں، کوئی روایت کسی کام کی نہیں ہے، ساری روایات ضعیف ہیں. یہ کہہ دیا. اب سوال جب سب روایات ضعیف ہیں تو پھر تو امام مہدی کیسے بن گیا؟ تو پھر اس نے ایک ضعیف روایت کا سہارا لیا. لا مہدی الا عیسیٰ ایک ضعیف روایت ہے، لا مہدی الا عیسیٰ، اس کا سہارا لیا اور کہا کہ دیکھو حدیث کے مطابق مہدی اور مسیح ایک ہی شخصیت ہیں، دو الگ الگ شخصیت نہیں ہے، تو چونکہ میں مسیح ہوں اس لیے میں ہی مہدی ہوں. اس انداز میں اس کو کور کر کے اور خود کو مسیح شو کروا دیا، خود کو مہدی شو کروا دیا. تو میرے خیال بات بڑی واضح آپ کے سامنے آ گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے اس دعوے کے لیے بڑی مشکلات تھی. ایک تو انگریز کا ڈر تھا کہ انگریز میرا مخالف نہ ہو جائے، کیوں وجوہات آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ ایک شخص اٹھا تھا، اس نے انگریز کو بہت نچایا تھا، اس کے خلاف لڑا تھا، تو اس لیے اس کو ڈر تھا. تو اس نے کیا کیا بدبخت مرزا قادیانی نے، یہاں گستاخی کر بیٹھا اور کہنے لگا میں خونی مہدی نہیں ہوں، نعوذ باللہ، لہذا میں جہاد نہیں کروں گا انگریز کے خلاف. اور دوسرا کام کیا کیا، تمام احادیث کو جن علامات موجود تھیں اب وہ علامات اس میں پائی جاتی نہیں تھی تو کہا وہ ساری احادیث ضعیف ہیں، سب کو سیٹ پہ کر دیا اور کہا ایک ضعیف حدیث اٹھا کے لے آیا لا مہدی اللہ عیسیٰ والی، اور کہا دیکھو جی مہدی جو ہیں وہ عیسیٰ ہی ہوں گے، الگ سے کوئی شخصیت نہیں ہوگی، یہ دو شخصیتیں نہیں ہیں بلکہ ایک شخصیت کے دو نام ہیں، چونکہ میں عیسیٰ ہوں یہی اس لیے میں ہی کیا ہوں، میں ہی مہدی ہوں. اب ایک مسلمان کے لیے جب میں شروع میں عرض کیا کہ سچے اور جھوٹے کی پہچان آسان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سچے امام مہدی علیہ رضوان کی علامات کو بیان کیا ہے. آئیے اب ہم ان علامات کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ان میں سے کیا کوئی علامت مرزا غلام قادر میں پائی جاتی ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ احادیث میں بیان کردہ علامات مہدی کا مرزا غلام احمد قادر تقابل کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کوئی علامت پائی جاتی ہے. اگر پائی جا رہی تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پائی جا رہی تو پھر جھوٹا ہے. بہت آسان ہے.
کوئی شخص اگر آپ کو کہے، کوئی قادیانی کہ جی دیکھو جی مرزا قادیانی کون ہے، جی مہدی، تو اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا ہاتھ پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ ذرا، تاکہ بھاگ نہ جائے، پاس بٹھا لیں، ہاتھ پکڑ کے پاس بٹھا لیں، اور اسے پوچھیں بتاؤ جی امام مہدی کا ذکر کہاں سے پڑھا تم نے؟ قرآن سے پڑھا ہے؟ نہیں قرآن سے نہیں پڑھا۔ جی کہاں سے پڑھا ہے؟ احادیث سے۔ تو اب اس کو بٹھا کے اس کا ہاتھ پکڑنا مضبوطی سے، ہاتھ نہیں چھوڑنا، وہ بھاگ جائے گا، ہاتھ پکڑ لیں مضبوطی سے اور شروع کر لیں علامات کو۔ اس سے پوچھیں جی سچے امام مہدی کا نام حدیث میں کیا آیا ہے؟ محمد۔ اور اس سے پوچھیں کہ تمہارے اس جھوٹے کا نام کیا تھا؟ تو اس کا نام کیا تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ یاد رکھیے گا نام ہے غلام احمد۔ مرزا کیوں لگاتے ہیں؟ قوم مغل ہے۔ اور قادیانی کیوں لکھتے ہیں؟ کہ قادیان کا رہنے والا تھا۔ تو بھائی سچے کا نام تو حدیث میں محمد آیا ہے، اور تمہارے اس بدبخت کا نام تو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، تو یہ مہدی کیسے ہو گیا؟ ہاتھ نہیں چھوڑنا، میں نے ہاتھ پکڑنا مضبوطی سے اس کا، وہ کوشش کرے گا بھاگنے کی۔ دوسری علامت، احادیث میں آیا ہے کہ امام مہدی رضوان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کے والد کا نام کیا ہے؟ غلام مرتضی۔ جناب والد تو ایک نہیں ہوا، نہ نام ایک ہے نہ والد ایک ہے، تو پھر سچا کیسے ہو گیا؟ نمبر 3، جیسے علامتیں بڑھ رہی ہیں پسینہ چھوٹنا شروع ہو جائے گا اس کا، ہاتھ مضبوط کر لیں۔ سچے امام مہدی کی کنیت کیا ہوگی؟ 2 کن پڑھ چکے ہیں آپ، ابو القاسم یا ابو عبداللہ، جبکہ کتابوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کوئی کنیت نہیں ملتی ہمیں۔ نمبر 4، سچے مہدی علیہ رضوان کا لقب کیا ہوگا؟ مہدی، جبکہ مرزا قادیانی کا لقب کیا ہے؟ دسندی یا سندھی، دسندی، دسندی یا سندھی۔ سچے امام مہدی کہاں کے ہوں گے؟ مدینہ منورہ کے رہنے والے، وہاں ان کی پیدائش ہوگی۔ یہ بدبخت کہاں تھا؟ قادیان کا۔ اس نے ساری زندگی جاگتے ہوئے تو کیا کبھی خواب میں بھی شاید مدینہ نہیں دیکھا ہوگا، مدینہ منورہ کی زیارت نہیں کی ہوگی خواب میں بھی۔ یہ بدبخت قادیان کا تھا۔ سچے امام مہدی کی زبان کیا ہوگی؟ عربی، اور یہ کیا بولتا تھا؟ پنجابی۔ سچے امام مہدی سید زادے ہوں گے، سید زادے ہوں گے۔ آپ پڑھ چکے حدیث مبارکہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہدی میری عطرت یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ کی اولاد سے ہوں گے، میری عطرت میں سے ہوں گے۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی نسل کیا تھی؟ یہ تو ہم ادبن کہہ دیتے ہیں مغل، اس نے مغل لکھا ہے، مگر نے 5 نسلیں لکھی ہیں اپنی اس نے۔ پہلے اس نے کہا میں مغل برلاس ہوں، جو حقیقت میں تھا مغل۔ پھر کچھ عرصے بعد اس نے کتاب پڑھی، ابن عربی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس میں ایک بات نقل کی کہ دنیا کا جو آخری کامل انسان ہے وہ چینی نسل ہوگا، ان کی بات ہے ایک عالم کی۔ تو اس نے وہ بات پڑھی اور کہا جی میں چینی نسل ہوں۔ پھر اس نے ایک روایت پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان فارسی نظر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا کہ اگر ایمان سورہ ستارے پر بھی پہنچ جائے تو ان کی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو لے آئیں گے واپس۔ تو کہا میں فارسی نسل ہوں۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو اس کو خیال ہے میں نے کیا بننا؟ عیسیٰ بننا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے تھے، تو کہا میں بنی اسرائیلی ہوں۔ اور پھر جب خیال ہے میں نے امام مہدی بننا ہے اور امام مہدی سید ہیں، تو کہا میں سید ہوں۔ تو 5 نسلیں اپنی بیان کی ہیں اس نے، 5 نسلیں۔ اس لیے ہمارے ساتھی کہتے ہیں پانجو ہے، پانجو، 5 نسلوں والا۔ اور جب جس کی نسلیں 5 ہوں گی ظاہر ہے اس کا والد پر ایک نہیں ہو سکتا نا۔ یہ تو ہم ادبن کہتے ہیں غلام مرتضی باپ کا نام، مگر نہ حقیقت میں اگر پوچھا جائے باپ کا نام کیا ہے تو اصل میں ہونا چاہیے چند نامعلوم مسلح افراد۔ اصل نام یہ ہونا چاہیے باپ کا، چند نامعلوم مسلح افراد۔ یہ تو ادبن ہم کہہ دیتے ہیں غلام مرتضی، مگر جس کی 5 نسلیں ہوں تو اس کا باپ پھر ایک نہیں ہو سکتا نا۔ اچھا اگلی علامت کیا ہے؟ کہ دریائے فرات خشک ہوگا اور سونے کا پہاڑ نکلے گا، روایت پڑھ چکے ہیں۔ جبکہ مرزا قادری کے دور میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ چھوٹا موٹا سونا موجود تھا انڈیا کا، وہ بھی اٹھا کے انگریز سرا لے گیا، یہاں سے سمیٹ کے لے گیا۔ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ آپس میں لڑیں گے، اور آپ روایت پڑھ چکے ہیں 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے، جبکہ وہاں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ الٹا نحوست آئی ہے۔ آپ کے ظہور سے پہلے مینا میں خون ریزی ہوگی، اور کتنا خون بہے گا؟ روایت پڑھی آپ نے جمرہ عقبہ جو شیطان ہے وہاں تک خون پہنچ جائے گا۔ جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی کے دور میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو اور حاجی آپس میں لڑے ہوں، ایسا واقعہ ہمیں نہیں ملتا۔ اسی طرح آپ کے ظہور سے پہلے ایک فتنہ اٹھے گا جس کو سفیانی کا فتنہ کہا گیا ہے۔
میں نے مختصر عرض کر دیا آپ کو، جو اہل بیت کا قتل عام کرے گا پھر امام مہدی کے ہاتھ میں وہ بیت بھی کر لے گا، بعد میں بیت توڑے گا تو امام مہدی رضوان اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں گے، جبکہ مرزا قادیانی کے دور میں ایسا کوئی فتنہ ظاہر نہیں ہوا۔ نمبر 12، یہ بڑی اہم بات یاد رکھیے گا، امام مہدی رضوان اپنے مہدویت کا اعلان نہیں کریں گے، اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرتے نہیں پھریں گے، بلکہ لوگ آپ کو بیعت کرنے کی گزارش ہے، آپ بیعت کر لیں، آپ روایت پڑھ چکے ہیں ساری، بلکہ وہ تو اس ڈر سے کہ لوگ مجھے مہدی نہ بنا دیں، مجھے امام نہ بنا دیں، خلیفہ نہ بنا دیں، وہ تو مکہ مدینہ 3 چکر لگائیں گے کہ میں امام نہیں بن سکتا، یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ مرزا قادیانی تو اپنے مہدویت کا خود اعلان کر رہا تھا، بیعت کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، لالچ دے رہا ہے، تو یہ ایک بڑی پہچان ہے سچے اور جھوٹے میں، کہ سچا جو ہے نا وہ اعلان کرتا، دعوے کرتا نہیں پھرے گا۔ نمبر 13، امام مہدی علیہ رضوان اس خوف سے کہ ان کو لوگ خلیفہ نہ بنا دیں، مدینہ سے مکہ آ جائیں گے، پھر مکہ سے 3 چکر لگائیں گے، لیکن مرزا غلام قادیانی کو ساری زندگی کبھی بھی حرمین کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اسی طرح امام مہدی رضوان پہلی بیعت لیں، کہاں پر لیں گے؟ حدیث پڑھ چکے آپ، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، جبکہ مرزا قادیانی کو کبھی خواب میں بھی چیزیں نصیب نہیں ہوں گی، وہ ساری زندگی قادیان میں رہا اور وہی لوگوں کو گمراہ کرتا رہا۔ امام مہدی علیہ رضوان کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرات کی تعداد اصحاب بدر کے بقدر ہوگی، اصحاب بدر کے بقدر۔ اب پڑھ چکے روایت، 7 علماء جو آئے ہوں گے تو ہر ایک کے ہاتھ پہ 313 کے قریب افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی، جبکہ مرزا قادیانی کے ہاتھ پہ اس جیسے چند ایمان فروشوں نے آگے اپنا کفر قبول کیا ہے اور اب خود بے ایمان ہوئے آ کر۔ امام مہدی علیہ رضوان جب نکلیں گے، آپ روایت پڑھ چکے، عشاء کی نماز کے بعد آئیں گے تو ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا، قمیض مبارک ہوگی اور تلوار ہوگی، جبکہ مرزا قادری نے کبھی خواب میں چیزیں نہیں دیکھی، تلوار دیکھنا دور کی بات ہے، بلکہ اس کا تو نام سنتے ہی کام جاتا تھا یہ بدبخت۔ اور پھر جب اہل مکہ امام مہدی رضوان کی بیعت کر لیں گے تو پھر شام سے ایک لشکر آپ کے مقابلے کے لیے آئے گا، آپ پڑھ چکے ہیں لشکر کون بھیجے گا؟ سفیانی، جو مقام بیدا میں آ کے زمین میں دس جائے گا اور 2 لوگ زندہ بچیں گے۔ مرزا قادری کے دور میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اسی طرح امام مہدی رضوان کے دور میں جب یہ لشکر دس جائے گا تو اس کے بعد شام کے ابدال، عراق کے اولیاء، مصر کے اللہ والے، یہ لوگ آ کر آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، لیکن مرزا قادیانی کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہے، چند ایمان فروش لوگ تھے بس۔ امام مہدی علیہ رضوان کے دور میں اللہ تعالیٰ ایسی فراوانی عطا فرمائیں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی فراوانی نہیں تھی، جبکہ اس بدبخت کے آنے کے بعد تو ہستا بستا ہندوستان بھی برباد ہو گیا، فراوانی کیا آتی الٹا برباد ہو گیا۔ امام مہدی رضوان لوگوں کو جھولیاں بھر بھر کے مال تقسیم کریں گے، جبکہ مرزا غلام قادیانی ساری زندگی لوگوں سے، اپنی جماعت سے، لوگوں سے مال لیتا رہا، کبھی کتاب لکھنے کے نام پہ مال لیتا رہا، کبھی چندے کے نام پہ مال لیتا رہا، کبھی قبرستان کے نام پہ مال لیتا رہا بیشتی مقبرہ بنا کر، کبھی مینارہ بنا رہا ہوں جی، منارۃ المسیح، اس نام پہ چندہ اکٹھا کرتا رہا، اور یہ چندہ اور دھندا آج تک چل رہا ہے، یہ چندہ اور دھندا آج تک چل رہا ہے، اور مرزا قادیانی کی اولاد اور نسل اس چندے پہ پل رہی ہے، اسی پہ پل رہی ہے، یہ آج تک چل رہا سلسلہ، اور یہی ایک چندہ اور دھندا ہے، اسی کو لے کر یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ امام مہدی رضوان کے دور میں ہر طرف امن، سلامتی، عدل و انصاف ہوگا، مرزا قادیانی کے دور میں ہر طرف ظلم ستم پھیلا ہے۔ امام مہدی رضوان کے دور میں اسلام غالب آ جائے گا، جبکہ بدبخت مرزا قادیانی کے آنے سے اس سے بڑا دشمن کوئی اسلام کا نہیں تھا، اس سے بڑا دشمن اسلام میں کوئی نہیں تھا، اور امام مہدی رضوان پوری دنیا پہ حکمرانی کریں گے 7 سال، 8 سال یا 9 سال، اس کے بعد ان کا بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنازہ پڑھائیں گے اور وہیں تدفین کر دیں گے، لیکن مرزا غلام قادیانی کو پوری دنیا تو دور کی بات ہے، شاید کسی گاؤں کی حکمرانی بھی نہیں ملی، اور پھر لاہور شہر میں مئی کے مہینے میں 26 مئی 1908 کو لاہور شہر میں اپنی غلاظت اور گندگی پہ گر کے مارا، اور اس کو اٹھا کر قادیان کے گڑھے میں جا کر پھینک دیا گیا، قادیانی گڑھے میں جا کے پھینک دیا گیا۔ تو اب یہ علامتوں کو دیکھیں، آپ نے ہاتھ نہیں چھوڑا ابھی تک قادیانی کا، نا پکڑا ہوا ہے اور علامتیں اس سے تقابل کروا رہے ہیں، اب جب وہ دیکھے گا نا کہ بھئی آپ کو سارا پتا ہے، تو اس نے آپ سے پھر ہاتھ چھڑانا ہے اور کہنا مولوی صاحب یا جو بھی آپ کا نام ہے کہ تم فارغ ویلے لوگ ہو، ہم بڑے مصروف ہیں، بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، چلے پھر کبھی بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ، پھر وہ کبھی دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا۔
تو اسی طرح ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جس کو بھی عقیدہ سمجھائیں تو احادیث کی روشنی میں ساری بات سامنے رکھ دیں، تاکہ ایک مسلمان کے لیے اپنے عقیدوں کو پہچاننا بہت زیادہ آسان ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بدبخت قادیانی، میں نے شروع میں عرض کیا آپ کے سامنے، یہ بدبخت قادیانی اپنی بات کا آغاز ہی عموماً یہاں سے کرتے ہیں، اور رونا روتے ہیں بظاہر کی دنیا میں ظلم کتنا ہو رہا ہے، مسلمان پس رہا ہے، مسلمان مظلوم ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور کہتے ہیں لوگوں دیکھو نا یہ حالات ٹھیک کب ہوں گے، مسلمان کو خوشحالی کب ملے گی، مسلمان ٹھیک کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم یہ کہتے ہو امام مہدی نے آنا ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں آ چکے ہیں، بس ہمارا تمہارا اختلاف اتنا صحیح ہے اور کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ حقیقت پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا ان کا اختلاف صرف اس میں نہیں ہے بلکہ اور بہت سی باتوں میں ہے، حضرت عیسیٰ السلام کے عقیدے میں ہے، نبوت کے معاملے میں ہے، توحید کے مسئلے میں ہے، بہت سے عقائد آپ پڑھ چکے ہیں۔ ہمارا ان سے اختلاف ان تمام عقائد میں ہے، صرف اس ایک عقیدے میں نہیں ہے، اس لیے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ کے سامنے یہ بھی آ گئی کہ یہ دروازہ ہے، اس دروازے سے قادیانی داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور عموماً ان کی ترتیب یہی ہوتی ہے کہ مسلمان سے پہلے وہ مرزا قادیانی کو مہدی منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت کم کوئی ایسا ہوگا کہ وہ ڈٹ کے نبی بنوا لیں، آ کے کوشش کریں اور دعوت نبوت کی جو ہے تبلیغ کریں آ کر، یا دعوی مسیحیت کی تبلیغ کریں، نہیں، عموماً ایسے ترتیب چلتی ہے ان کی کہ وہ مہدی کا دعوی منواتے ہیں، پہلے کہ دیکھو امام مہدی آ چکے ہیں، مرزا قادیانی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جو مہدی ہوگا وہی مسیح ہوگا، دو الگ شخصیت تو نہیں، ایک شخصیت کے دو نام ہیں، تو وہ مہدی جو مسیح بھی ہوگا، اور مسیح جو ہیں وہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو مرزا اللہ کے نبی بن گیا۔ اس انداز میں یہ لوگوں کو دھوکہ دے کر مہدویت سے لے کر نبوت تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس عقیدے کا پہرا دیں اور یہیں پہ ان کی بریک لگوا دیں، یہی پہ ان کی بریک لگوا دیں، اور یہی مسلمان کے عقیدے کو ہم پختہ کر دیں، اس کو سمجھا دیں، تو انشاءاللہ ہمارا مسلمان قادیانیوں کے دل و فریب سے بچ جائے گا، اور انشاءاللہ وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے عقیدے پختہ ہوں، ہمارے سامنے عقیدوں کی تفصیلات آئیں، اور ہم ان عقیدوں کو خود بھی سیکھیں اور آگے مسلمان تک اس کا پیغام پہنچائیں، تاکہ خدا نخواستہ جانے انجانے میں کسی مسلمان کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، اور کوئی بدبخت قادیانی آ کر مسلمان کے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال لے۔ تو ہمارا اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو آئیے سب مل کے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، بولنا، سننا، رمضان کا مقدس وقت اس کام کے لیے مخصوص کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنائے، مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سن کر ہمارے ایمان کو، عقیدے کو اور پختہ فرمائے، اور جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان تک اس بات کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ احباب نے کنفیوژن ظاہر کی ہے کہ لشکر جو زمین میں دسے گا کہاں دسے گا، تو مقام بیدا، وہ روایت میں الفاظ موجود، تو مقام بیدا ہے، بیدا کے مقام پہ وہ لشکر زمین میں دس جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بولنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس موضوع سے متعلق جو سوالیہ پرچہ ہے، اس کا لنک آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں آ جائے گا، اور کوشش کریں۔ عیسائی مقابلے میں آ چکے ہوں گے نا؟ ہاں، یہ کسی ساتھی نے سوال بھیجا کہ خلافت مہدی کی برکات میں تو یہ لکھا ہوا کہ مسلمان خوشحالی میں ہوں گے، اور پھر جب مسلمان دمشق پہنچیں گے تو وہاں پھر ان کا گھیراؤ ہو جائے گا، اور پھر یہ حالات کیوں آ جائیں گے؟ تو میں عرض کر چکا ہوں، خوشحالی کے بعد پھر دوبارہ جنگیں ہونی آپس میں، عیسائی رومی خلاف ہو جائیں گے، پہلے مل کے جنگ ہوگی، پھر خلاف ہو جائیں گے، اور پھر وہ جنگ چلے گی آپس میں جی۔ اس وقت کے واقعات میں سے روایت میں واقعات آتے ہیں کہ وہ بالکل آخری وقت ہوگا، اس اسلام کے نزول کا وقت جو ہے، اس وقت کی میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب وہ دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، اس وقت اسلام کا نزول پر سے آسمان سے ہو جائے گا۔ اور اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ جو کتابچہ ہے، جو لٹریچر ہے، وہ بھی گروپ میں آپ کو مل جائے گا، مزید تفصیلات آپ وہاں پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوشش کیجیے گا خوب دل جمی کے ساتھ اس سوالات کو بھی حل کیجیے، کتاب کو پڑھیجیے۔ کل انشاءاللہ ہمارا کورس کا آخری دن اور آخری موضوع ہوگا، اور اسی دل جمی کے ساتھ آپ حضرات شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے، بولنے، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔